لیکن میرا ضابطہ کیا ہے؟ میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں کفر پر ہاتھ ڈالتا ہوں، میں کفر پر ہاتھ ڈالتا ہوں، لیکن کب ڈالتا ہوں؟ جب دو باتیں ہو جائیں. ایک اتمام حجت، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، ضابطہ بتایا ہے. اتمام حجت، اتمام حجت ہوتی ہے دعوت اللہ سے، کہ اس کو دعوت دی جائے، اس کو دعوت دی جائے اور وہ کل میدان قیامت میں یہ نہ کہے کہ ما جانا من بشیر و نذیر، مجھے تو کوئی بتانے والا آیا نہیں، ڈرانے والا آیا نہیں. تو کہتے ہیں میں ایسے نہیں پکڑتا، میں پہلے اتمام حجت کہتا ہوں. اور دوسری چیز، اگر دعوت بھی دی اور اتمام حجت بھی ہے تب بھی نہیں پکڑتا. پکڑتا کب ہوں؟ جب دعوت دینے والوں کے مقابلے پر وہ آ جائے، پھر میں نہیں چھوڑتا اس کی کسی بات. اس وجہ سے آپ پوری تاریخ قرآن نے دہرائی ہے. کافر جب پکڑے گئے ہیں، کافر جب بھی پکڑے گئے ہیں مسلمانوں کے مقابلے پر، جب بھی پکڑے گئے ہیں وہ دعوت کے اصحاب دعوت سے مقابلے پر پکڑے گئے ہیں. تو اس وجہ سے کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو میں مہلت دیتا ہوں سمجھنے کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے کبھی طوفان بھیجا، کبھی مچھروں کا عذاب بھیجا، کبھی کسی چیز کا بھیجا، یہاں تک کہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا. کس بات کا؟ اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اپنے رب کو کہہ کر اس مصیبت کو ہم سے اگر ٹال دیں تو ہم دونوں باتیں اختیار کر لیں گے. لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ایمان بھی لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّكَ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. آخر جس وقت مجبور ہو گیا تو اس نے یہ بات کہی. لیکن میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حکومت کا نشہ انسان کو آدھا پاگل بنا دیتا ہے. جو کسر رہتی ہے یہ ارکان حکومت اور ارکان اسمبلی، یہ اس کو جو باقی کسر رہتی ہے وہ پورا پاگل بناتے ہیں اس کو. تو یہ اس پر راضی ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر چلنے لگے اور اس کو نصیحت کر کے گئے. میں سوال کہا کرتا ہوں کہ نبی کا سینہ اللہ بہت وسیع رکھتے ہیں. اس کو نصیحت کرتے گئے کہ اچھا ایمان نہیں لاتا تو نہ لا، اس پر بھی تیری پکڑ نہیں ہوگی. میں اپنی جماعت کو لے جاتا ہوں تو اپنے ملک پر حکومت کر. علم تؤمنونی فاعتزلون، ایمان نہیں لاتا ہے تو نہ لا، لیکن میرے سامنے نہ آ. سامنے آئے گا تو پھر بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہو سکتا ہے کہ یہ غالب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ غالب ہو جائیں. لیکن اصحاب دعوت کا مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب دعوت کے مقابلے پر جب بھی کافر آئے گا مار کھائے گا، وہ پھر نہیں بچ سکتا. وہ اس لیے اس کو کہے گا کہ ایمان اگر نہیں لاتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے سامنے مت آنا، ایک طرف رہنا. اس نے بہت کہا اپنے ارکان حکومت سے کہ وہ چلے گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں، ہم اپنے ملک میں بسیں گے، ہم وہ چلے گئے ہیں. وہ سمجھاتا رہا، لیکن سب نے کہا اے ملک مصر آپ کا ہے، نہریں آپ کی ہیں، سمندر آپ کے ہیں، آپ تو رب اعلیٰ ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جو ابھار کے اس کو گھسیٹ کے لے گئے. حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ ہیں
کہ جس وقت اس نے دیکھا اس منظر کو کہ بنی اسرائیل کے لیے راستے بن گئے ہیں اور اس میں گزرے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا بس چلتے ہیں. وہ گئے تو گئے، لیکن انہوں نے پھر ارکان حکومت نے اس کو کہا کہ جناب یہ تو راستے آپ کے لیے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ملک مصر میرا ہے، انہار میرے نیچے چلتی ہیں، سمندر میرے نیچے چلتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے راستہ بنا ہے. یہ راستہ جو ہے آپ کے لیے بنایا گیا. حدیث میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ وہ بہت اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے بس وہ گئے ہم واپس چلیں، لیکن وہ نہیں مانے. اس نے آخر دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سمندر کو اپنے حال میں رکھا. جب بیچ میں بالکل پہنچ گئے، پورا لشکر بھی آ گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کہا کہ جن کے لیے تو نے بنایا تھا اور خشک کیا تھا وہ تو چلے گئے، تو کس کے لیے رک رہا ہے؟ سمندر مل گیا. میں بتا اس کو رہا ہوں کہ پوری قوم کی تاریخ ہے کہ کس طرح سے وہ قوم، اس کے بچے ذبح ہوتے تھے، بول نہیں سکتی تھی، کن حالات میں پھنسی ہوئی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ پہ آیاتنا نا ان اخرج قومک من ظلمات النور، تو وہ نکلی کیسے؟ نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، کوئی اور راستہ نہیں کہ اوپر کی طاقت ساتھ ہو جائے. اور اوپر کی طاقت کو ساتھ لینے کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پورا حوالے کرے. اس سے کم پر معاملہ وہاں نہیں ہوتا، پوری زندگی کو حوالے کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر دعوت کا کام شروع کیا. میں اس میں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دعوت کا کام ہر نبی شروع کرتا ہے، چلتا وہ یہیں سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے اندر فرق جو ہے، امتیاز جو ہے وہ کیا ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو دعوت دے کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے دین کو، اللہ کے اوامر کو ان کو دے کر اس کی پابندی کے لیے تیار کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے دعوت دے کر دعوت کے ذریعے سے وہ ایمان میں لائے، اور ایمان میں آنے کے بعد پھر ان کو دین نہیں دیا بلکہ دعوت دین دی. یہ امتیاز ہے آپ کا کہ دین نہیں دیا، دعوت دین دی ہے. اور 10-12 سال تک معراج کے واقعے سے پہلے یہ پوری امت جو بھی آتا تھا وہ دعوت کے ذریعے سے ایمان لاتا تھا، اور اس کے بعد دعوت ایمانی میں لگ جاتا تھا. اب جس امت کو پہلے دن سے دعوت ایمانی میں لگایا گیا ہے، وہ امت یہ کہے کہ ہماری ترتیب یہ نہیں ہے، تو کیسے اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ آتا بھی دعوت کے راستے سے صاف، اور جو آتا تھا وہ دعوت میں لگتا تھا. اب جب دعوت ایمان کو وہ سیکھ گئے، دعوت ایمان کے سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر غیر کو، وطن کو، گھر کو، بیوی بچوں کو، سب کو اللہ کے مقابلے میں نیچے لے گئے، اور ایک اللہ کی ذات سے تعلق کو سب سے اوپر لے گئے. اس کے لیے جو بھی رکاوٹ آئی درمیان میں سے انہوں نے اس رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی،
چاہے اس میں اولاد کو چھوڑنا پڑا, چاہے بچوں کو چھوڑنا پڑا, چاہے وطن کو چھوڑنا پڑا, چاہے کچھ کرنا پڑا, جب انہوں نے اس ترتیب کو اختیار کیا اور اس دعوت ایمانی کے خاطر تکلیفیں برداشت کی, اور اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ ان کا مزاج یہ بن گیا کہ جان جا سکتی ہے, دعوت ایمان نہیں جا سکتی. اس پر سمجھوتے کو وہ تیار تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی, حضرت بلال حبشی سے بات کی, اور سے بات کی کہ ٹھیک ہے تم دعوت ایمان کو نہیں چھوڑ تو تم جو ہے دین پر چلتے ہو چلو, لیکن اس دعوت کو مت کرو, تو ہمارا تمہارا سمجھوتا ہو سکتا ہے. تم اپنے دین پر چلو, ہم اپنے دین پر چلتے رہیں گے. اور یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا. جان جا سکتی ہے, دعوت ایمان نہیں چھوڑ سکتی. وطن چھوڑ سکتا ہے, مال چھوڑ سکتا ہے, بیوی بچے چھوڑ سکتے ہیں, سب کچھ چھوڑ سکتا, دعوت ایمان نہیں چھوڑ سکتی. اب جب اتنی مضبوطی ان کے اندر پیدا ہو گئی, اس کے بعد جو ہے نماز کو ساتھ جوڑا گیا. جہاد کو نہیں جوڑا گیا, نماز کو جوڑا گیا, پھر روزے کو جوڑا گیا, زکوٰۃ کو جوڑا گیا, حج کے احکام کو جوڑا گیا. جن احکام کے کرنے میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان اپنی ذات سے کسی نہ کسی طرح سے کر سکتا ہے, ان کو جوڑا گیا. اب جب ان عوامر اور احکام کو انہوں نے اپنا لیا, ادھر دعوت ایمان ہے, ادھر یہ عوامر اور احکام ہیں جو جس میں طاقت اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اپنا لیا. اس پر اللہ نے اعلان کیا انی معکم, اب میں ان کے ساتھ ہو گیا ہوں, اب ان کو میدان میں لے کر چلو. اور کیا بتایا کہ میدان میں شکل میں یہ کھڑے ہوں گے, اصل میں میں ہوں گا. میں دیکھتا ہوں کون ٹھہرتا ہے سامنے. اب جو میدان قائم ہوئے, یہ پہلے دن ہی قائم کیا میدان, پہلے دن دعوت چلی ہے, پھر ابدیت کا نظام آیا ہے, پھر میدان آیا ہے. ہم میدان کو پہلے لانا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کیا ہے کہ ہر جگہ میدان میں اترتے ہیں لیکن اوپر کی طاقت ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے بجائے غالب آنے کے ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. لفظ بولے ہیں اللہ نے, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھو اگر میری نصرت ہوگی دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. میری نصرت کے بعد سوال ہے کہ کوئی غالب آ جائے. کیا سبب بتایا کہ اگر کوئی غالب آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم میری نصرت سے محروم ہو, اس کی وجہ سے وہ غالب آ رہا ہے. میری نصرت کو لے کر چلو گے, دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکے. لا نفی جنس ہے, کوئی طاقت دنیا کی غالب نہیں آ سکتی. اب جب کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ چوتھے نمبر پر جو آئے گا وہ جا کر کیا آئے گا؟ تمکین فی الارض کہتے ہیں, جس کو خلافت کہتے ہیں. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں زمین میں اقتدار اعلیٰ دوں گا کہ تمہارا کوئی مقابل باقی نہیں رہے گا. یہ ترتیب نبوت ہے. دعوت سے چلے, ابدیت کا نظام قائم ہوا, مائیت الہی سے میدان میں اترے, پوری دنیا پر غالب آ گئے. اب خلافت کیا چیز ہے؟ خلافت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں, ایک خلافت کی وہ حقیقت ہے جو اللہ بتاتے ہیں. خلافت کا مفہوم ہمارے نزدیک کیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کو اقتدار مل جائے اور وہ
دین کے اوامر کے مطابق زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کس کو کہتے ہیں خلافت؟ اللہ تعالیٰ خلافت کس کو کہتے ہیں کہ جب انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے سر کو جھکا دیتا ہے تو یہ پوری کائنات یہ میں نے انسان کے لیے بنائی ہے اور اس انسان کو اس کا مقام سمجھانے کے لیے میں نے وہ کام کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. پوری کائنات کا نظام جن کے کنٹرول میں ہے ان سے بیک وقت اس کو سیدھا کرایا ہے. شرط کیا ہے؟ شرط صرف ایک ہے، تو اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے. پوری میری کائنات فرشتوں کی تیرے احکام کے سامنے جھکے گی، کیونکہ میں نے تجھے مقام جو دیا ہے وہ اپنی خلافت اور نیابت کا دیا ہے. میں یہ احکام جاری کر دیتا ہوں پوری کائنات کے اندر کہ جب اس نے اپنے سر کو جھکا دیا ہے میرے سامنے تو یہ سب چیز میں نے اس کے لیے پیدا کی ہے. اس کے احکام کو تم ویسے مانو جیسے کہ میرے احکام کو مانتے ہو. یہ ہے وہ خلافت جو اللہ تعالی انسان کو دیتے ہیں. اس کے لیے حکومت ضرورت نہیں ہے. یہ اگر پانی کو حکم دے گا تو وہ مارے گا، ہوا کو حکم دے گا تو وہ مانے گی، بارش کو آنے کا حکم دے گا تو بارش آ جائے گی، بارش کو جانے کا حکم دے گا تو چلی جائے گی، سمندر چلتے ہوئے روک دے گا، رکے ہوئے دریاؤں کو چلا دے گا. یہ بس اتنا فرق ہے کہ اس کا اختیار ذاتی ہے، اس کا نیابتی اختیار ہے. اس کا ذاتی اختیار ہے وہ کبھی اس کے اندر فرق نہیں پڑتا. اس کا نیابتی اختیار ہے جب تک کہ یہ مقام نیابت پر ہے تو یہ اختیار چلے گا وغیرہ ختم ہو جائے گا. لیکن ترتیب اس کی شروع ہوگی دعوت سے، ترتیب اس کی خلافت سے نہیں ہے. اس کی ترتیب ہے دعوت سے. دعوت سے ابدیت کا نظام بحال ہوتا ہے. ابدیت کے نظام کے بحالی سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معیت کے ساتھ پھر یہ میدانوں میں اترتا ہے، میدانوں میں اتر کر یہ غالب آتا ہے. زمین اس کی ہو جاتی ہے، کائنات اس کی بن جاتی ہے. ایک عالم نے میرے پاس ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے لکھ کر بھیجا کہ آپ دعوت کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت ہی سب کچھ ہے. اور اس میں کیا لکھا؟ کہنے لگے کہ کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اپنی کتاب میں دعوت کو وہ مقام نہیں دیا جو آپ دیتے ہیں. تو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا. میں نے کہا کہ آپ عالم ہو کر، مفتی ہو کر ایسی بات لکھ رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے. آپ کو کیا کہوں؟ میں نے کہا اگر آپ یہ نہ لکھتے کہ میں مفتی ہوں اور عالم ہوں تو میں کہتا ہوں اذا خاتم الجاہلون قالوا سلام. آپ نے چونکہ لکھا ہے کہ میں مفتی عالم ہوں، اس لیے میں صرف اس لیے کہ آپ کو شاید حق نظر آ جائے اس لیے جواب دے رہا ہوں، مگر میرا معمول نہیں ہے جواب دینے کا. میں اس جواب سوال کے چکر بھی نہیں پھنستا. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ محدث نے نہیں لکھا، فقیر نے لکھا، تو کل کو آپ طب کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس میں ایمان کی بحث کہاں لکھی ہوئی ہے اور نماز کی بحث کہاں لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا طب کی کتابوں میں ایمان اور بحث تھوڑی ملے گی آپ کو وہاں پر. محدثین نے اقامت دین پر نہیں بحث کی ہے، فقہاء نے اقامت دین پر بحث نہیں کی ہے، وہ تو عوام دین پر بحث کرتے ہیں. اس میں وہاں کا ملے گا آپ کو. یہ ساری سیرت کا کام ہے، انہوں نے ساری چیز کو نقل کیا، انہوں نے بتایا اس کو. اور میں نے کہا یہ قصور کہ یہ سب سے اونچی چیز ہے، یہ قصور میرا نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ قصور اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ اس سے سوال کریں کہ اس نے اتنی گھٹیا چیز پر انبیاء کو اتنا اونچا مقام کیوں دے دیا ہے. میں نے کہا انبیاء کو تو آپ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت سے اعلیٰ ہیں، کام ان کو گھٹیا دیا گیا ہے.
تو میں نے کہا بھائی سوچو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ انسان کی سعادت کا آخری مقام قرار دیا ہے وہ، کہ میں تو ہوں ہادی اور کسی کو میں ذریعہ ہدایت بناؤں، تو یہ انسانیت کی بلندی کا آخری مقام ہے۔ اس مقام پر نوازا گیا ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس مقام پر نوازا گیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کے بعد اس امت کو۔ اس لیے آپ کے ساتھ کیا جہاں کنتم خیر امت کہا گیا ہے، وہاں پر آگے لگایا ہے اخرجت للناس، کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے چونکہ اس امت کو میں نے تیار کرایا ہے، اس لیے یہ خیر امت ہے۔ اب جس کام کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو امتیاز دیا ہے، آج یہ امت اس کام کو کیا کہتی ہے، اس عظیم سعادت کو کیا کہتی ہے؟ امت کا ایک طبقہ تو کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے کہ دین کے لیے محنت کرنا، دعوت دینا کام ہے، لیکن وہ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے یا نبی نے جو ترتیب قائم کی ہے وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو ہے بہت طریقے ہیں۔ وہ ایک وکیل صاحب میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے اب تو بڑا مسئلہ آسان ہو گیا ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ تو وہ کوئی چیز ہے، شاید انٹرنیٹ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا پھر وہ کیا کرے گا؟ کہنے لگے اس کے ذریعے سب جگہ بات پہنچ جائے گی۔ میں نے کہا اللہ جو کہتے ہیں کہ میری بات قربانی سے پہنچاؤ، تو انٹرنیٹ کو ذبح کریں گے کہ کس کو ذبح کریں گے؟ کیا کریں گے وہاں؟ میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں پہلے قربانی دو پھر میری بات کرو، اس کا حل بتاؤ کیا ہے؟ اب وکیل صاحب چپ۔ تو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آواز پہنچانی ہے، بلکہ دو آوازیں ہیں، ایک آواز ہے قربانی کی، ایک آواز ہے زبان کی۔ قربانی کی آواز کو اوپر پہنچانا ہے، زبان کی آواز کو مخلوق کی طرف پہنچانا ہے۔ قربانی کی آواز جب اوپر پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی توجہ کو مخلوق کی طرف کھینچتی ہے۔ مخلوق میں اگر دیکھتے ہیں کہ انابت ہے، میری طرف رجوع ہے، تو کہتے ہیں میں یہدی الیہ من اناب، میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں، یہ میرا نظام ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اکڑ ہے تو میں ان کو پھر جہنمی قرار دے کر ہمیشہ کے لیے ان کو محروم کر دیتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کو باقاعدہ تیار کرایا گیا ہے، اور تیار کرایا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ کہ میرے پیغام کو جیسے نبی پہنچاتے تھے، یہ امت پوری انسانیت تک میرے پیغام کو پہنچائے گی، میرے دین کے اندر لانے کی کوشش کرے گی۔ اس امت کے پہلے طبقے نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور وہ مشارق الارض اور مغارب الارض کی مالک بن گئی۔ اس کے بعد اس امت کے دماغ میں ایک فطور آیا، اور وہ فطور اب تک موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کام کی وجہ سے پوری دنیا میں چھا گئی تھی، اس کام کو اصل قرار دینے کے بجائے ملکی فتوحات اور علاقوں کو فتح کرنا، یہ اس نے کام سمجھ لیا۔ اب جب انہوں نے وہ تو اوپر سے نصرت کا جو دروازہ تھا، ایسی نصرت جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، وہ تو دعوت اللہ کی وجہ سے تھا۔ جب وہ کام بند کیا
تو نیچے آتے گئے اور بجائے اس کے کہ یہ غالب آتے تھے دوسرے غالب آنے شروع ہو گئے. تو جب میں نے عرض کیا کہ جب امتیں پھنستی ہے یا انسان میں پھنستی ہے تو سب سے پہلے عمل اخراج ہوتا ہے, اس کے بغیر مسئلہ نہیں چلتا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کم از کم نیت کے درجے میں اس بات کو طے کرو کہ ہم اپنے کام پر واپس آنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام چلے 3 چلے سال 2 سال کا نہیں ہے. ہمارا کام ہے پوری انسانیت میں جانا اور پوری انسانیت کو اللہ کے دین میں لانا. میں اس میں کہا کروں کہ کم از کم نیت کے درجے میں تو طے کرو. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ پوری انسانیت میں جانے کے لیے اللہ نے افراد امت کو مقرر نہیں کیا, مجموعہ امت کے ذمہ لگایا ہے. مجموعہ امت جو ہے اپنے کام پر واپس آئے. حضرت مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, اور وہ بات بھی حدیثی کی ہے کہ اگر امت کی اکثریت کام پر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے, کفر نیچے چلا جائے گا اور امت اوپر آ جائے گی. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دوسری نیت اس بات بھی کرے جس کے سمجھ میں آ گئی یہ بات, اس بات کی کرے کہ اس امت کو تیار کرنا ہے اپنے کام کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے 2 باتوں کی نیت کریں. غیر مسلموں کی زندگی سے توبہ کریں گے, اپنے نبی کی زندگی کو اپنے ہر زندگی کے شعبے میں اختیار کریں گے. ہم کہتے ہیں نماز ہوگا تو نبی کے طریق پر, شادی بیاہ تجارت زراعت سب چیز یہ ان غیر مسلموں کے طریقے پر کریں گے. یہ کیسے بات قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ساری امتیں بات تو اسی میں کھائی ہیں جتنی دینی امتیں ہیں کہ یہ کہ نماز ہوگا ایمان تو اللہ پر اور باقی زندگی کا کافروں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات نہیں چل سکتی ہے. اور دوسری چیز جو اختیار کرنی پڑے گی وہ کیا ہے کہ کم از کم ہم اپنی محنتوں کو نمبر 2 پر لے جائیں اور اپنے نبی کی محنت کو نمبر 1 پر لے آئیں. یہ 2 چیزیں کرنی پڑے گی کن کو؟ جن کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہے. جن کے دل نہیں ڈالا ان کے لیے بولت ہے پھر کسی وقت, لیکن جن کے دل میں ڈال دیا ہے ان کو زندگی بھی بدلنی پڑے گی, محنت بھی بدلنی پڑے گی. اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ محنت صحابہ کرام نے جس طرح سے سیکھی ہے ویسے سیکھو. حضرات صحابہ کرام کا جو نظام ہے وہ بہت اونچا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جب تک سیکھ نہ لو گھر واپس نہ جاؤ. ہمارے حضرات کہتے ہیں اگر ہم یہ دعوت دینا شروع کریں تو یہ یہی مر جائیں گے, ان کے ہارٹ ہی فیل ہو جائیں گے. اس وجہ سے کام سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ اپنا کام سمجھنے کو تیار نہیں, سمجھتے ہیں تو اس کو کرنے کو تیار نہیں. اس لیے اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے کام کی طرف آئے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اپنے کام نیچے چلے جائیں اور اس کو اپنا اصل کام قرار دے لیں. اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے 3 چلے لگا لیے ہیں, اپنے ملک میں 2-3 سال کام کر لیا ہے, وہ حوصلے سے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے کسی دنیا کے ملک میں جا کر محنت کریں اور ان کو بتائیں کہ پھنسے ہوئے یوں ہیں, نکلنے کا راستہ یہ ہے. تو حوصلے کے ساتھ ایسے ساتھی اور ایسی مسجدیں
اور ایسی بستی والے جو سال اور 7 مہینے کے لیے تیار ہوں، 1-2 مہینے کے اندر وہ حوصلے سے اپنے ناموں کو پیش کریں، فرمائے وہ اس کے لیے مسجد والے ہیں تو وہ کریں، بستی والے ہیں وہ کریں، علاقے والے ہیں وہ کریں، بس کوئی آدمی ایسا جس کے دل میں اللہ نے حق ڈال دیا ہو اپنے آپ کو روکے نہیں۔ یہ توفیق ہے اللہ کی، جب اللہ توفیق دیتے ہیں انسان ٹال مٹول کرتا ہے تو بعض دفعہ پھر مستقل ہو رہ جاتا ہے، اس سے حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں بھائی۔ جی بھائی فرمائیں۔ پوری زندگی کا ارادہ ہے، 4 مہینے لگے۔ محمد اسماعیل جی ملکوں کے لیے فرمائیں جی، کون سی مسجد ہے؟ مور رکھا 10 اگست سن 2005 سالانہ اجتماع کراچی۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپور والے بعد نماز مغرب بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 6370 813